اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم students. Allah bless you all. First of all, congratulations to all of you in next grade. Now we are starting our today's lecture مطالعہ قرآن حکیم book 3rd. We are starting our lecture تلاوت اور ترجمہ قرآن کے چند آداب. پیج نمبر 10. 29th of March 2021 and day is Monday. بیٹے قرآن حکیم کو پڑھنے کے کچھ آداب ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کے کچھ آداب ہیں جن سب سے پہلے ہم ان آداب کے بارے میں پڑھیں گے. قرآن کو پڑھنے کا پہلا ادب اور طریقہ جو ہے پاک، صاف اور باوضو ہو کر قرآن حکیم کی تلاوت کرنا. جب بھی ہم نے قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہے تو ہمیں صاف اور باوضو ہونا چاہیے. وضو کے بغیر کبھی بھی ہم قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کر سکتے. ہمارا لباس، جس جگہ پر ہم بیٹھ کر قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہیں وہ جگہ جو ہے وہ پاک صاف ہونی چاہیے، یہاں تک کہ ہماری خیالات کو بھی پاک صاف ہونا چاہیے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے سے پہلے. سیکنڈ پوائنٹ ہے تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ، اعوذ باللہ، تسمیہ، بسم اللہ پڑھنی چاہیے. جب بھی آپ نے قرآن کی کسی بھی سورت کو، کسی بھی آیت کو آپ نے پڑھنا ہے تو پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ قرآن کی کوئی بھی جو سورت ہے وہ قرآن حکیم کی بسم اللہ کے بغیر شروع نہیں ہوتی سوائے ایک سورت کے. پوائنٹ نمبر 3 ہے تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تجوید یعنی کہ قرآن کو خوبصورت طریقے سے، احسن طریقے سے پڑھنا تجوید کہلاتا ہے. اور ہمیں جب بھی قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن حکیم کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، سکون کے ساتھ. پوائنٹ نمبر 4 ہے تلاوت کرتے ہوئے رب العالمین اور اس کے کلام کی عظمت بھی دل میں موجود ہونی چاہیے. جب بھی ہم نے قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہے تو ہمارے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے کلام یعنی قرآن حکیم کی عظمت بھی ہونی چاہیے. ہر لفظ کی عظمت ہونی چاہیے، یعنی کہ ہمیں اس کا ترجمہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ لفظ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ عربی میں کیا ہے اور اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے. بیٹے پوائنٹ نمبر 5 ہے تلاوت آہستہ اور بلند آواز سے کی جا سکتی ہے. البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بلند آواز سے تلاوت کسی سے کام یا آرام میں خلل نہ ڈالے. خلل یعنی کہ رکاوٹ نہ ہو کسی کے بھی، یعنی کہ جب بھی آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے آپ آہستہ بھی کر سکتے ہیں اور بلند آواز میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے ارد گرد کا خیال رکھنا ہے کہ کسی دوسرے کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو. 6 پوائنٹ ہے سجدہ تلاوت والی آیت پر سجدہ ادا کرنا. یعنی کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں آپ نے سجدہ دیکھا ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے سجدہ، تو وہ سجدہ والی آیت ہے اور آپ نے اس پر سجدہ ضرور ادا کرنا ہے. وہ میں آپ کو کلاس میں بتاؤں گی کہ ہم سجدہ کیسے کرتے ہیں. 7 پوائنٹ ہے جب کوئی دوسرا تلاوت کر رہا ہو تو اسے خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے. جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی دوسرا تلاوت کر رہا ہے تو پوری خاموشی اور توجہ سے سننے کی کوشش کریں. ترجمہ 8 پوائنٹ ہے ترجمہ اور تشریحات کے مطالعہ کے وقت خوب غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک ہے ہی غور و فکر، یعنی کہ آبزرو کرنا چاہیے کہ قرآن پاک میں کیا ہے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. خود اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات پر غور و فکر کرو کہ اس میں نے کیا آپ لوگوں کے لیے احکامات نازل فرمائے ہیں، تاکہ آیات کا مفہوم اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے. پوائنٹ نمبر 9 ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت
کے جذبہ سے سرشار ہو کر احکام دین سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن حکیم کا باغور مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت سے ہم سرشار ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات جو دین ہیں ان کو سیکھ سکیں۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عفت اور جنت کی خوشخبری والی آیات کا ترجمہ پڑھتے وقت اظہار خوشی اور شکر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگنی چاہیے۔ جب بھی ہم وہ آیات پڑھیں جن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عفت، جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ 11 اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب، جہنم اور اس کے عذاب والی آیت کا ترجمہ پڑھتے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے جہنم کے عذاب سے نجات مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم کسی ایسی آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں جس میں ہمیں اللہ کا غضب اور جہنم کا ذکر آیا ہے تو ہمیں خوف سے کانپنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے گناہوں پر استغفار کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 12 ہے، تلاوت کے آخر میں اپنے والدین، اساتذہ، مرحومین یعنی کہ جو ہمارے درمیان نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں، اور پوری امت مسلمہ کی سلامتی، بھلائی اور مغفرت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ یعنی کہ اب جب ہم نے قرآن کی تلاوت کر لی ہے تو ہمیں اس کے بعد دعا ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھنے کے بعد ہمارا جو دل ہے وہ نرم ہوا ہوتا ہے۔ ہمیں ان ساری لوگوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، سب کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ طالبہ کے لیے اہم ہدایت کیا ہونی چاہیے؟ ایک تو ہمیں قرآن حکیم کی کتاب کے ادب اور حفاظت کا بھرپور انتظام کرنا ہے۔ جب بھی ہم نے قرآن پڑھنا ہے تو ادب اور حفاظت کرنی ہے۔ قرآن حکیم کو جلد کروائیں، قرآن حکیم کو صاف ستھرا رکھیں، قرآن حکیم میں کوئی بھی چیز مت رکھیں، اور دوسرا اس کے اوپر کچھ بھی ایسے مت لکھیں۔ جب بھی اگر آپ نے کچھ لکھنا ہے تو آپ اسے لیڈ پین سے لکھیں، اور دوسرا آپ اس کے پیج کو، قرآن حکیم کے پیج کو فولڈ کبھی بھی مت کریں۔ اور جب بھی ہم نے ترجمہ لینا ہے تو علماء کرام اور بزرگان دین کے معروف تراجم سے ہم نے اس کا لینا ہے۔ قرآن حکیم کے ترجمہ اور اس کی بنیادی معلومات سے آگاہی، یعنی کہ یہ جو کتاب ہے اس میں ہمیں قرآن حکیم کے ترجمہ اور اس کی بنیادی معلومات سے آگاہی ملے گی۔ بیٹے یہ آپ کا پیج نمبر 10 ہے۔ آپ نے آداب تلاوت کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس میں سے آپ نے MCQs جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں۔ یہ آپ کے 12 پوائنٹ ہیں اور 12 ہی آپ اس کے MCQs جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کریں گے۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔